سر سب سے پہلے میں آپ سے یہی سوال پوچھوں گا کہ آج باقی سارے نقطے تو اٹھائے گئے، دوبارہ سے آج چیف جسٹس صاحب نے مذاکرات کی بات کی، اور وہ مذاکرات کیسے ہوں گے، کیوں کر ہوں گے؟ آپ کی ساری قیادت اس وقت جیلوں کے اندر بند ہے۔ جی بالکل، آج جو ایکچولی کیس تو آپ کو یاد ہوں گے، دو پہلے جو فیصلے کیے تھے سپریم کورٹ نے، اس میں بڑا واضح طور پہ تشریح کرنے کے بعد آئین کی ساری شقوں کو دیکھنے کے بعد اور ساری بحث سننے کے بعد ان دونوں فیصلوں میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ الیکشن تو 90 دن میں ہونے ہیں پنجاب اسمبلی کے، اور جو آخری فیصلہ تھا اس کے اندر تو باقاعدہ تاریخ بھی دے دی تھی کہ 14 مئی کو یہ اس کی الیکشن ہونے ہیں پنجاب اسمبلی کے، لیکن وہ نہیں ہو سکے، بات نہیں مانی گئی سپریم کورٹ کی، اور ایک ریویو پٹیشن فائل کر دی الیکشن کمیشن نے، جس کی آج سماعت تھی۔ تو اس میں جج صاحب نے ریمارک ضرور کیا، ان سے جب میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کی جلدی سماعت کر لیں، تو چیف جسٹس صاحب نے یہ ضرور فرمایا تھا کہ آپ ان دا مین ٹائم ہم ڈیٹ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے، ہمارے اور کیسز سن رہے ہیں، تو ہم اگلے ہفتے تاریخ دیتے ہیں، لیکن ان دا مین ٹائم آپ کسی قسم کا ڈائلاگ جاری رکھیں، ڈائلاگ کر لیں۔ تو اس کے اوپر میں نے بتایا تھا کورٹ کو کہ سر جب اس وقت حال جو ہے پوزیشن یہ ہے کہ جو جتنی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، وہ اور جتنے ورکرز ہیں ان کو نامعلوم جگہ پہ یا جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، اور میرے بلکہ جو ساتھی تھے مذاکرات کرنے والے دونوں، شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری صاحب، وہ بھی موجود نہیں ہیں۔ تو اس قسم کے ماحول میں جہاں اریسٹ ہو رہے ہیں، جہاں ایک طرح سے لوگوں کے گھروں میں جا کے گھس کے ان کی فیملیز کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اس قسم کے ماحول میں کہاں مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ آپ مہربانی کر کے یہ کیس کی سماعت جلدی سن لیں اور اس کی بحث سن لیں، اور یہ بھی میں نے کہا کہ چونکہ 14 مئی گزر چکی ہے، جس کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ الیکشن کرائیں، لیکن آپ کا حکم نہیں مانا گیا، تو اب اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہونی ہے، کوئی اسٹے آرڈر تو ہے نہیں۔ تو اس پہ جج صاحب نے ایک طرح سے آبزرو کیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارے جو فیصلے ہیں وہ نہیں مانے گئے، لیکن کچھ تھوڑی سی مجھے امپریشن یہ ملا جس طرح کے ایک طرح سے عدالت نے یہ کہا ہے کہ ہمارے آرڈرز کی وائلیشن ہوئی ہے، تو امید مجھے یہ ہے کہ وہ جو وائلیشن کا ان کو خیال ہے کہ ان کے آرڈرز نہیں مانے گئے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے، لیکن فی الحال عدالت نے ریسٹرینٹ شو کیا ہوا ہے، اور عدالت نے صرف یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مین کیس جو ریویو کیس ہے اس کو سن کے فیصلہ کریں گے۔ چلو غلام حسین صاحب آپ سے سوال کریں۔ جی جو صاحب۔ علی ظفر صاحب، آپ نے بڑے یہ ہمت سے، بڑی جرأت سے، بڑی لا اور قانون کے یعنی لا اور آئین کے دائرے میں کیسز لڑے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور یہ بڑی قابل تحسین بات ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، جب چیف جسٹس پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب نے سب سے پہلے مذاکرات کی بات کی، تو یہ حکومتی اتحاد نے ان کے اوپر حملے کیے، ان کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا جی یہ کوئی دکانداری کر رہے ہیں کہ ہم انہیں مذاکرات کر لیں، ہم نے کیوں کرنا ہے ان کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ پھر روتے پیٹتے جب انہیں نظر آیا کہ نہیں ہے، تو اٹارنی جنرل صاحب پیش ہو گئے کہ جی وہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، ہم نے فون کیا، فلاں کی ہے، اور جو مذاکرات ہوئے علی ظفر، فواد چودھری اور شاہ محمود اس میں شامل تھے، اس میں جتنی سنجیدگی دکھائی گئی وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے مذاکرات ہوں گے، اور پورے ملک میں کتنا بندہ شہید ہو چکا ہے، کتنی بلڈنگ اڑ گئی ہیں، کتنی پراپرٹی کا نقصان ہے، کتنی گاڑیوں کا، کتنے لوگ مارے پھر رہے ہیں، اور کتنی چار دیواری اور چادر کی پامالی ہوئی ہے؟ تو اس سارے کا کس نے نوٹس لینا ہے؟ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، کیونکہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے، جو سب سے بڑی عدالت ہے اور آئین میں ان کا آرڈر جو ہے ہر ایک نے ماننا ہے، جب وہی نہیں مانا جا رہا، ان کا جو 14 مئی کا فیصلہ تھا کہ 14 مئی کو آپ الیکشن کرائیں،
اس کو اوپنلی ڈیفائی کیا گیا، بلکہ ہر جو اچھا بیرسٹر صاحب، وہ تو چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں، وہ عدالت کے سامنے میں وہ اس وقت سارے کا سارا معاملہ موجود ہے. اب بتانا آپ کو، ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، بات تو مکمل کریں، عوام آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں. اسی طرف آ رہے ہیں چوہدری صاحب، سوال یہ ہے کہ آج اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے بالکل باہر جو ہے پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے اور تقریریں ہو رہی ہیں، پارلیمان کے اندر ایک ریزولوشن پاس ہو گئی ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف جو ہے ایک ریفرنس فائل کیا جائے، اور کیونکہ ان کا کنڈکٹ جو ہے ان بیکمنگ ہے. ان حالات کے اندر آپ ابھی بھی ایک پاسبلٹی سمجھتے ہیں کہ کچھ مذاکرات کی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ مذاکرات کا دروازہ بند کر دیا ہے. یہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو ہی نہیں ہے. بات چیت تو کرتے رہنا چاہیے، چاہے جتنا بھی ظلم ہو رہا ہو، جتنا بھی ستم ہو رہا ہو، وہ آپ کو ایک ڈائلاگ رکھنا چاہیے. اور یہ چاہے دشمن بھی ہو، چاہے جنگ بھی ہو رہی ہو، ڈائلاگ تب بھی چلتا ہے. تو یہ ڈائلاگ تو بند نہیں ہوگا، نہ ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ خالی آپ کا ہونا چاہیے کہ کیا یہ ڈائلاگ آپ کو اگر چلتا بھی ہے تو آپ کو کوئی اس میں کامیابی کی نظر آتی ہے کہ نہیں. تو اس وقت جس طرح حالات چل رہے ہیں اس میں تو مجھے کسی قسم کی نیت نہیں لگتی حکومت کی کہ وہ کوئی مذاکرات کو سکسیسفل بنانا چاہتے ہیں. اگر یہ بات ہوتی تو اس طرح جو ہے آپ کے سامنے یہ نہ ہو رہا ہوتا. اور مذاکرات دیکھیں بڑا سمپل ہے، مذاکرات میں کوئی راکٹ سائنس نہیں. مذاکرات یہ ہے کہ کس دن علی ظفر صاحب الیکشن کرانے ہیں. اگر آپ حکومت کا یہ موقف ہے کہ ہم ایک دن ہی سارے الیکشن کرانا چاہتے ہیں، نیشنل اسمبلی کے بھی اور ساری پروونشل اسمبلیز کے بھی، تو پھر آئیں بات کریں کہ جون میں الیکشن سارے کرا دیتے ہیں. تو ہم شاید تیار ہو جائیں جون میں الیکشن کرانے کا، اور اس کے لیے جو آئینی ترمیم کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں. لیکن وہ اس پہ تو آ نہیں رہے. وہ تو کہتے ہیں ہماری بات مانیں اور اکتوبر تک چھوڑ دیں معاملہ.